بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے معزز ممبران کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا کہ جو لوگ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کا جو لوگ سلسلے سے محبت رکھتے ہیں، ان لوگوں کا جو بالخصوص میاں حضور سے اور میاں حضور کی اولادوں سے اور میاں حضور کے مریدوں سے محبت کرتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا کہ جو لوگ میری ویڈیو کا بھی بے چینی سے بے تابی سے انتظار کرتے ہیں۔ میری ہر ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے، میرا ہر پیغام آپ لوگوں کے لیے ہے، سلسلے کی تعلیمات آپ لوگوں کے لیے ہیں، سلسلے کے ذکر و اذکار، سلسلے کی نالج اور ہمارا یہ مبارک رستہ آپ ہی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس رستے پر کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ رستہ ہے جو ہم نے اپنی مرضی سے شروع نہیں کیا ہے۔ باقاعدہ طور پہ ہمارے سلاسل کے بزرگوں کی اس میں اجازتیں شامل ہیں، ہمارے سلاسل کے بزرگوں کی زندگی بھر کی محنت اس میں شامل ہے، کیونکہ میں آپ سے جو بات کرتا ہوں، میں آپ کو جن چیزوں کی اجازتیں دیتا ہوں وہ میری نہیں، میرے بزرگوں کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جو واقعات میں آپ کو بتاتا ہوں، جو علمی نالج میں آپ کو دیتا ہوں، جو بات میں آپ سے کرتا ہوں، وہ میرے بزرگوں کے، میرے استاد محترم، میرے پیر و مرشد حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف، ان کے تجربات ہیں، ان کے بزرگوں کے تجربات ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ راستہ میں نے نہیں، ان بزرگوں نے چنا۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اجازتیں اور تمام سلاسل کا فیض، سلسلے کی معلومات، سلسلے کی تعلیمات، یہ سب کچھ الحمدللہ ہمارے خانوادے کی طرف سے اس کی اجازت ہے اور ہمارے بزرگوں کی طرف سے اس کی اجازتیں دی جاتی ہیں، اور الحمدللہ ہماری ہر اجازت باقاعدہ طور پہ سند کے ساتھ ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت کی ہو، کسی بھی عمل کی ہو، کسی بھی عمل کے طریقہ کار کی ہو۔ کیونکہ یاد رکھیے گا، آپ کو عمل تو بہت مل جائیں گے لیکن آپ کو طریقہ کار بتانے والے کوئی نہیں ہوتے۔ اور الحمدللہ میں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے اندر میں اعمال کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پہ آپ کو طریقہ کار میں تعلیم کرتا ہوں، جو کہ اب تک کوئی نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ سے وہ طریقہ کار تعلیم کروں گا کہ جن سے باقاعدہ طور پہ میں خود کام کرتا ہوں، کہ مجھے اس بات پہ بڑی فخر، ایک بڑی خوشی محسوس ہوگی کہ میں آپ کو وہ طریقہ کار تعلیم کروں کہ جو میری پریکٹس میں ہے۔ اور زیادہ تر جو بھی طریقہ کار تعلیم میں آپ کو کرتا ہوں وہ میرے بزرگوں کے ہوتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد کے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ وہ طریقہ کار میرے تجربات میں سے ہوتے ہیں جو میں آپ لوگوں کو تعلیم کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری ویڈیو آتی رہیں گی، انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید طریقہ کار آپ سے کھل کر کرتا رہوں گا، کیونکہ ابھی ہم نے جو سفر، یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یہ سورہ قریش سے شروع کیا تھا۔ تو یقیناً جو لوگ سورہ قریش اس سفر میں میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں کام، تو پہلے میں ان کے طریقہ کار ان کو تعلیم کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر جب ہماری منزل چینج ہوگی، جب ہم کسی ایک مقام پہ ٹھہریں گے، پھر جب ہم کسی دوسری چیز کا اہتمام کریں گے، پھر میں اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا۔ اب باقاعدہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت سورہ مزمل کے بارے میں بتائیے، نعت علی کے بارے میں بتائیے، سورہ اخلاص کے بارے میں بتائیے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے منظرے کے بارے میں بتائیے، شاہ مدار کے منظرے کے بارے میں بتائیے، یا مختلف اعمال کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ انشاءاللہ وقت آنے پر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا،
لیکن طریقہ کار سے، ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ چلنے والا شخص کسی چیز کا محتاج ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں انہیں ان تمام سلاسل کے ذکر و اذکار کی اجازتیں ہوں گی، ان تمام عملیات کی اجازتیں ہوں گی جو ہم تک، ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی۔ اس معاملے میں انشاءاللہ تعالیٰ بخیل نہیں بنوں گا، میں کھل کر آپ کو وہ طریقہ کار تعلیم کروں گا، وہ اجازتیں آپ کو دوں گا اور سب کے بارے میں سمجھاؤں گا۔ سورہ مزمل کی اگر میں آپ سے بات کرتا ہوں تو الحمدللہ میرے پاس میاں حضور کے ذاتی طور پر لکھے ہوئے سورہ مزمل کے 360 طریقہ کار ہیں کہ جن طریقوں پہ سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر میں نے خود لکھی ہے وہ طریقہ کار۔ وہ تمام طریقہ کار میاں حضور کے ہیں، اور میں انشاءاللہ وقت آنے پر جب سورہ مزمل کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ شروع کروں گا سلسلہ، تو پھر سورہ مزمل کی چوکی بتاؤں گا آپ کو، سورہ مزمل کی دعوت کا طریقہ سمجھاؤں گا، سورہ مزمل کے بارے میں بتاؤں گا کہ سورہ مزمل کتنے طریقوں سے پڑھی جاتی ہے اور کن کن مقاصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اور کس لیے پڑھی جاتی ہے، اور شاہ سواری کیا ہوتی ہے، شاہ سواری کے لیے سورہ مزمل کس طرح پڑھی جاتی ہے جو سروری قادری خاندان میں پڑھی جاتی ہے، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، اور کون لوگ کرتے ہیں شاہ سوار ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب کچھ وقت آنے پر، جب وقت آئے گا انشاءاللہ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر مجھے زندگی بخشی، میری جتنی بھی سانسیں ہیں باقی، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہر ایک وہ عمل شیئر کروں گا، ہر وہ ویڈیو شیئر کروں گا جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچی ہے، باقاعدہ طور پہ اجازت کے ساتھ، طریقہ کار کے ساتھ، عمل کے ساتھ، ہر عمل میں آپ کو تعلیم کروں گا، لیکن وقت آنے پر، کیونکہ میں چاہتا ہوں ابھی جس چیز کا وقت ہے ابھی ہم وہ کام کریں تو ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ کیونکہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی غذا مختلف ہوتی ہے، جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی غذا مختلف ہوتی ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے تو اس کی غذا مختلف ہوتی ہے، اور جب وہی بچہ جوان ہو کر بڑھاپے کی طرف لوٹتا ہے تو اس کی غذا کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح بھی روح کی بھی غذا ہے، ایک وقت کی بھی غذا ہے، اور ہر چیز کی ایک ترتیب ہے۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ ذکر روح کی غذا ہے، کیسے ہے ہم آپ کو بتائیں گے، ہر چیز اپنے وقت پر انشاءاللہ۔ تو آج آپ لوگوں کے لیے مجھے ایک اہم اعلان کرنا تھا، میری بات کہیں سے کہیں نکل گئی، تو امید کرتا ہوں کہ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ اہم اعلان یہ ہے کہ آپ لوگوں کی محبت اور آپ لوگوں کی وجہ سے اور سلاسل کی ذمہ داریوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ مصروف ہو گیا ہوں۔ اب میں ان لوگوں سے سب سے پہلے معذرت کرتا ہوں جو لوگ مجھ سے یہ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت آپ فون نہیں اٹھاتے، آپ واٹس ایپ کا جواب نہیں دیتے۔ تو میں ایک ننھی سی جان، اور ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے، مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کے لیے کرتا ہوں، مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں، مجھ سے جتنا ہوتا ہے میں آپ لوگوں کو رپلائی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اگر کچھ لوگ رہ جائیں تو وہ مجھے ریمائنڈر کروا دیا کریں، میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ میں ان کو جواب دوں۔ باقی ہمارا آفیشیلی نمبر تو اسکرین پر موجود ہوتا ہی ہے، اور اس میں بھی جو ہماری جو ٹیم ممبرز ہیں جن کی ذمہ داری ہمارے کال سینٹر پر ہے تو وہ مجھے اس کے بارے میں رپلائی کر دیتے ہیں، میں انشاءاللہ ان کو بھی جواب دے دیتا ہوں۔ تو اب جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اب بالخصوص وہ لوگ جو پنجاب میں رہتے ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، فیصل آباد میں رہتے ہیں،
یا ارد گرد وہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں، جیسے گجرات ہو گیا، گوجرانوالا ہو گیا، یہ تمام لوگ، اب آپ لوگ خوش ہو جائیں جو لوگ مجھ سے ملنے کے خواہش مند ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے قریب آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ میرا یہ دورہ جو پنجاب کا دورہ ہے، اسلام آباد کا دورہ ہے، اور جو اس روحانی سفر کا پہلا دورہ ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ انشاءاللہ 5 اور 6 فروری کو میں انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں قیام کروں گا، اور جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں، راولپنڈی میں رہتے ہیں، یا اسلام آباد راولپنڈی کے قریب قریب جو شہر لگتے ہیں، جیسے ایبٹ آباد ہو گیا، مانسہرہ ہو گیا، ہری پور ہو گیا، واکینٹ ہو گیا، گجرات ہو گیا، جو یہاں کے قریب قریب جو شہر کے جو لوگ ہیں وہ مجھ سے اسلام آباد میں مل سکتے ہیں 5 اور 6 فروری کو۔ اچھا، اس کے بعد پھر 7 اور 8 فروری یہ دورہ میرا ہوگا پنڈی بھٹیاں کا، یعنی کہ فیصل آباد کا۔ جو لوگ فیصل آباد میں رہتے ہیں، فیصل آباد کے ارد گرد کے جو گاؤں میں رہتے ہیں، جو مختلف شہروں میں رہتے ہیں، جن کو فیصل آباد قریب پڑتا ہے، وہ وہاں پہ مجھ سے پنڈی بھٹیا میں آ کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ پنڈی بھٹیا میں جو قیام کروں گا، ہمارے پیر بھائی، ہمارے ایک ٹیم کا حصہ اور ہمارے بہت معزز طاہر ندیم تاریخی صاحب، یہ ہمارے میاں حضور کے خلیفہ بھی ہیں، اور میاں حضور بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سلاسل کے لیے انہوں نے بھی اپنے آپ کو باقاعدہ طور پہ وقف کیا ہوا ہے، اور باقاعدہ ٹیلی گرام گروپ میں یہ آپ لوگوں کے سوال کے جوابات بھی دیتے ہیں، اور ان کی بڑی محنت، ان کی بڑی کاوشیں اور ان کی بڑی ریاضتیں ہیں جو آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے گروپ کے اندر جو بھی طاہر بھائی جواب دیتے ہیں وہ باقاعدہ طور پہ مجھ سے اس کی اجازت لے کر دیتے ہیں، میری اجازت سے طاہر بھائی کی ڈیوٹی ہے جو ٹیلی گرام گروپ پر ہے۔ تو انشاءاللہ میں پھر وہاں قیام کروں گا طاہر بھائی کے بعد 7 اور 8 کو، اور اس کے بعد پھر لاہور میں 9 اور 10 فروری کو 9 اور 10 فروری کو انشاءاللہ تعالی میں لاہور میں قیام کروں گا، اور لاہور کے ارد گرد جو شہر ہوں یا جو دور دراز کے گاؤں ہوں، یا جو لوگ وہاں کے رہنے والے ہوں جو مجھے سنتے ہیں، وہ مجھ سے ملنے کے خواہش مند ہوں، تو وہ مجھ سے لاہور میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں دورہ شاذلیہ، یہ ہمارا اس روحانی سفر کا پہلا دورہ ہوگا، اور باقی انشاءاللہ ہر مہینے یہ تاریخ آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ انہی تاریخوں کو کوئی بھی دن ہو، ان تاریخوں میں انشاءاللہ تعالی میں اسلام آباد میں، پنڈی بھٹیاں میں، لاہور میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا، اور اس ملاقات کرنے کا مقصد آپ کے مسائل اور ان کا حل ہے۔ جو لوگ روحانی سفر میں اس راستے پہ چل رہے ہیں، ان کو کوئی مشکلات درپیش آتی ہیں، میں ان مسائل کے حل کے لیے ہوں، اور جو لوگ کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، اگر کوئی وہ اپنا عمل کر رہے ہوں تو اس کی رہنمائی کے لیے بھی وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، علم العادات کے حوالے سے بھی وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر لوگ مجھ سے سیکھنا چاہیں، مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں، مجھ سے کچھ علم لینا چاہیں، وہ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ بھی ہم سے مل سکتے ہیں، کیونکہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو ہم انہی کے لیے ہیں جو ہمارے لیے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ دورہ اللہ نے چاہا تو ضرور اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ یہ دورہ میرا نہیں، یہ سلسلے کا دورہ ہے، یہ میرا نہیں، میرے بزرگوں کا دورہ ہے، یہ میرا نہیں،
یہ میرے بزرگوں کی سنت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے بزرگان دین بھی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جایا کرتے تھے، ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے، تو انہی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی میں نے یہ دورہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس کے بعد کوئٹہ والے اور پشاور والے آپ لوگ ناراض نہ ہوں، انشاءاللہ تعالی بہت جلد میں آپ لوگوں کے پاس بھی آؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے چاہنے والے کوئٹہ میں بھی بہت زیادہ ہیں اور پشاور میں بھی بہت زیادہ ہیں، پاکستان میں بہت زیادہ ہیں۔ جب انشاءاللہ تعالی یہ دورہ ہمارا ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا بیرونی ممالک کا بھی دورہ ہوگا، کہ جس کے اندر آپ مجھ سے وہاں بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ میرا ارادہ انشاءاللہ تعالی ضرور ہے آپ لوگوں کے پاس آنے کا۔ جو ہی دنیا بھر کے حالات بہتر ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی ضرور ان لوگوں سے ملاقات ہوگی تو بالخصوص یورپ میں رہتے ہیں، مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، یو ایس میں رہتے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ضرور آپ لوگوں سے بھی میری ملاقاتیں ہوں گی، اور جو لوگ اس روحانی سفر میں میرے ساتھ شامل ہیں، جو لوگ مجھ سے ملاقات کریں گے، انشاءاللہ ان کے لیے کچھ خاص اجازتیں ہیں، کچھ سلسلے کی امانتیں ہیں، جو انشاءاللہ وقت آنے پر آپ تمام لوگوں کے نصیبوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس دورے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ پھر ہوتی ہے ملاقات آپ سے بہت جلد۔ اور اگر آپ لوگوں نے کسی متعلق کوئی سوال کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو، آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور باقاعدہ اسکرین کے اوپر واضح طور پہ ہماری ٹیم کا ایک نمبر لکھا ہوا آ رہا ہوگا، آپ اس نمبر پہ کال کر کے آپ باقاعدہ طور پہ پوچھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہم کب، کیسے اور کہاں کریں گے۔ آپ پہلے کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے لیجئے گا۔ جو لوگ لاہور میں رہنے والے ہیں ان کو لاہور کی تاریخیں بتا دی جائیں گی، جو فیصل آباد میں ہیں ان کو فیصل آباد کی تاریخ بتا دی جائیں گی، جو راولپنڈی اسلام آباد میں ہیں ان کو راولپنڈی اور اسلام آباد کی تاریخیں بتا دی جائیں گی۔ لیکن ایک چیز کا آپ خیال رکھیے گا کہ جب آپ کال کریں تو آپ نے دوپہر 2 بجے سے لے کر رات 10 بجے کے درمیان کال کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ اسی دوران آپ کال کریں، اور جو لوگ بھی ملنے کے خواہش مند ہوں، میری بہنیں، خواتین، میری مائیں، میرے بھائی، میرے بزرگوار، جو لوگ بھی مجھ سے ملنے کے خواہش مند ہوں، وہ اسی ٹائم پہ کال کریں اور وقت کی پابندی کا خیال کریں۔ مجھے اب اجازت دیجیے اس سے کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔